یا وارث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء کا سردار بنایا اور ساری انسانیت کا سردار بنایا، اولین و آخرین کی سرداری عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے گھر کو اور آپ کے خاندان کو سب سے عالی خاندان بنایا، سب سے عالی گھرانے بنایا، سب سے عالی نسل بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے قبائل آدم میں سے عربوں کو چھانٹا، پھر قبائل عرب میں سے مزر کو چھانٹا، پھر قبائل مزر میں سے قریش کو چھانٹا، پھر قبائل قریش میں سے ہاشم کو چھانٹا، اور پھر ہاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ میں سب سے عالی نسب ہوں اور سب سے عالی نسل ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو تمام نسلوں سے اعلیٰ اور افضل بنایا، آپ کے نسب کو سب سے افضل نسب بنایا، اسی طرح آپ کی اولاد کو سب سے عالی نسب، سب سے عالی حسب اور سب سے عالی خاندان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور آپ کی اولاد پر ہمیں درود پڑھنے کا حکم فرمایا، اور اللہ کے نبی نے وہی درود ہمیں نماز میں سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا نسب چلتا ہے بیٹوں کے ذریعے سے، اور میرا نسب، میری نسل اور میری اولاد چلے گی جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما سے اور ان کی نسل سے، اور فرمایا قیامت والے دن ہر تعلق اور ہر نسب ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور تعلق کے، کہ یہ تعلق و رشتہ آخرت میں بھی قائم رہے گا اور نفع بخش ثابت ہوگا۔ اور ایک موقع پر یہ بھی فرمایا، جس نے میری اولاد پر احسان کیا اور وہ اس محسن کے احسان کا بدلہ دینے پر قادر نہ ہو سکی، تو اس احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ بروز قیامت میں خود دوں گا، بروز قیامت میں خود دوں گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے، ایسے ہی آپ کی اولاد اور ازواج کا ہم پر حق ہے، اور آپ کے اصحاب کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ازواج کو امہات المومنین بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرما کر پھر اپنے نبی سے فرمایا کہ اب آپ ان کے علاوہ کسی اور کو اپنا نکاح میں نہیں لے سکتے ہیں، نہ ان کو طلاق دے سکتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی کی اولاد ہے ان کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار، اور بیوی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں ہی اللہ کے پاس پہنچ گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا بعد میں انتقال ہوا، ان کو یہ خوشخبری سنائی، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضرت علی کو خوشخبری سنائی کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ نیز اللہ تعالیٰ کہ نبی نے فرمایا، اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اللہ کے نبی کی آل و اولاد سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی کے صحابہ
سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان اس سے مکمل ہوتا ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو اس لحاظ سے خاص اہمیت حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان پر بھی مستقلاً درود بھیجنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہم صلی علی محمدin کے بعد وعلی آل محمدin کہہ کر ان حضرات کی مستقل حیثیت کو بیان کیا گیا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ان کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن مجید اور دوسرے میرے اہل بیت۔ تو ان کے تذکروں کو زندہ کرنا حقوق واجبہ میں سے ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت عملاً اس حدیث کو بھول گئی ہے اور اہل بیت سلام اللہ و رضوان اللہ علیہم کے مبارک تذکروں کو فراموش کر بیٹھی ہے۔ ان بھولے سبق کی یاد دہانی کے لیے امام شافعی علیہ الرحمہ کے درج ذیل اشعار بہت اہمیت کے حامل ہے۔ انی احب بنی النبی المصطفیٰ وعدہ من وحبات فرائضی ان کان فضن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کرتا ہوں اور اس کے واجبات دین میں سے سمجھتا ہوں۔ اگر اہل بیت کا نام رافضیہ ہے تو جن و انس گواہ رہیں کہ میں بھی رافضی ہوں۔ اہل بیت کا لغوی مطلب گھر والے اور شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ازواج مطہرہ سلام اللہ و رضوان اللہ علیہم اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی، حضرت حسنین کریمین سلام اللہ و رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان حضرات حسنین کریمین کی اولاد اور قیامت تک ان کی اولاد اور اولاد اہل بیت ہیں۔ چنانچہ درج ذیل نصوص و عبارت ملاحظہ فرمائے۔ آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ: اے نبی کے اہل بیت گھر والو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور رکھے، تم سے گندگی کو دور رکھے، پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو۔ اس آیت میں مذکور لفظ اہل بیت سے پہلے اور بعد میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ چل رہا ہے، ان سے خطاب ہو رہا ہے، اس لیے ازواج مطہرات تو براہ راست اہل بیت میں شامل ہے، مگر چونکہ یہ لفظ اہل بیت مطلق استعمال ہوا، اس لیے دیگر روایات کی روشنی میں یہ لفظ اپنے اطلاق و عموم کی بنا پر ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار اور ان اولاد کی اولاد کو بھی شامل ہے۔ حدیث قصہ کا ترجمہ ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ یہ آیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ام المومنین
حضرت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور انہیں اپنی چادر کے نیچے کر لیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کر لیا، پھر فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، آپ ان سے گندگی کو دور رکھیے اور انہیں مکمل پاکیزگی عطا فرمائیے۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو اپنی جگہ پر اہل بیت میں سے ہو ہی اور تم خیر پر ہو۔ پھر مطلب یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ سمیت دیگر تمام ازواج مطہرات اور یہ 4 پاکیزہ ہستیاں حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت حسنین کریمین علیہ السلام اہل بیت ہیں۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا، پھر کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل بیت میں سے ان مذکورہ 4 حضرات رضی اللہ عنہم کی خصوصی شان ہے۔ انتباہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت رقیہ، ام کلثوم، زینب اور فاطمہ زہرا پہلی 3 صاحبزادیاں اہل بیت سے متعلقہ اس آیت کے نزول سے پہلے وفات پا چکی تھیں، صرف حضرت بی بی فاطمہ باقی ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو اس دعا کے ساتھ مخصوص فرما کر چادر کے نیچے داخل فرمایا ہے۔ یہ مذکورہ عبارت حضرت مولانا طارق جمیل کی کتاب سے لی گئی ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل کی کتاب کے حوالے سے یہ ملاحظہ ہو، صحابہ اکرام اور ائمہ فقہا و محدثین کی اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ محبت، حضرت ابوبکر کی اہل بیت سے محبت۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اہل بیت کے سلسلے میں خیال رکھو، یعنی ان کے اہل بیت کا ادب و احترام کرو اور ان اہل بیت کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے اپنی رشتہ داری جوڑنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کو جوڑنا زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے عصر کی نماز پڑھی، پھر پیدل چلتے ہوئے باہر نکلے، دیکھا کہ حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو ان کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فرمایا میرا باپ اس پر قربان ہو، یہ نبی کے مشابہ، علی کے مشابہ نہیں۔ اور حضرت علی یہ سن کر مسکرا رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن قاسم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو جب کوئی ایسا معاملہ پیش آتا جس میں ان کو صاحب رائے اور صاحب فہم لوگوں کے مشورے کی ضرورت ہوتی تو وہ مہاجرین، انصار اور بالخصوص حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت کو بلا کر ان سے مشورہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر جو کہ اہل بیت میں سے ہیں فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ ابو بکر کے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرمائے کہ وہ ہمارے خلیفہ تھے اور بہترین خلیفہ تھے. ہم نے ان سے زیادہ بہتر کسی شخص کو نہیں دیکھا جو ہمارا اس طرح خیال رکھتا ہو جس طرح وہ خیال رکھتے تھے. ایک وفد کا ذکر ہے کہ ہم ان کے پاس گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. اس دوران حضرت عمر چند صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لائے اور رات آ کر دروازے پر ٹھہر گئے اور حضرت عمر نے اندر آنے کی اجازت طلب کی. ایک مرتبہ اجازت مانگی تو نہیں ملی، دوسری دفعہ مانگی تو پھر نہیں ملی، پھر تیسری دفعہ اجازت طلب کی تو حضرت ابو بکر نے فرمایا آ جائیں. اس پر حضرت عمر ان صحابہ اکرام کے ساتھ اندر تشریف لائے اور آ کر کہا اے خلیفہ رسول، آپ نے ہمیں یہ دروازے کے پاس روکے رکھا. ہم نے 2 مرتبہ اجازت مانگی تو آپ نہیں دی، اور اب تیسری مرتبہ جس میں ہمیں اندر آنے کی اجازت ملی ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا بات یہ ہے کہ حضرت جعفر کے صاحبزادوں کے آگے کھانا رکھا ہوا تھا، وہ کھانا کھا رہے تھے. مجھے اندیشہ ہوا کہ آپ حضرات اندر آ کر ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں گے. اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر اہل بیت اور ان کی اولاد کا بہت ہی خیال رکھتے تھے. حضرت خالد بن ولید نے ایک مرتبہ ابو بکر کی خدمت میں ہیرے مقام سے کچھ مال و سامان بھیجا، جس میں ایک قیمتی چادر اور 1000 درہم بھی تھے. حضرت ابو بکر نے وہ قیمتی چادر حضرت حسین علیہ السلام کو ہبہ کر دی. حضرت عمر فاروق کی اہل بیت سے محبت. ایک دفعہ حضرت عمر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور کہا اے فاطمہ، میں نے آپ سے زیادہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب نہیں دیکھا، اور اللہ کی قسم مجھے بھی سب لوگوں میں آپ کے والد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرتے اور یہ دعا کرتے اے اللہ، پہلے ہم آپ کی بارگاہ میں اپنے نبی کریم کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے، آپ ہمیں سیراب کر دیا کرتے تھے، اور اب ہم آپ کے پاس اپنے نبی کے چچا جان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، آپ ہمیں سیراب کر دیجئے. چنانچہ اس دعا پر بارش ہوئی. پھر اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر اہل بیت سے کس قدر عقیدت رکھتے تھے، کیونکہ آدمی مشکل کے وقت میں اسی ہستی کے وسیلے سے دعا کرتا ہے جو اس کے نزدیک برگزیدہ ترین ہو. حضرت عمر بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کی موجودگی میں ایک شخص نے حضرت علی ابن ابی طالب کی شان میں کوئی نامناسب بات کہی تو حضرت عمر نے اس شخص سے کہا تم اس قبر والے کو جانتے ہو جو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں اور وہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہیں، یعنی حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں اور آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، لہذا حضرت علی کا تذکرہ خیر کے سوا نہ کرنا. اگر تم حضرت علی سے بغض رکھو گے تو تم اس قبر والوں کو تکلیف دو گے. ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت عباس سے کہا اللہ کی قسم جس دن آپ اسلام لائے تو اس دن اگر میرے والد خطاب بھی اسلام لاتے تو ان کے اسلام کے لانے سے پہلے آپ کا اسلام لانا مجھے زیادہ محبوب تھا، اور یہ اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ کا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا۔ حضرت محمد بن ابراہیم تیمی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے جب رجسٹر مرتب کر کے وظائف مقرر کیے تو حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت اور رشتہ داری تھی، اس وجہ سے ان کے لیے ان کے والد حضرت علی اور اہل بدر کے برابر وظیفہ مقرر کر دیا۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک کے لیے 5,000 مقرر کیے۔ امام ظہری سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں صحابہ کے بچوں کو کپڑے دے دیے۔ حضرت عمر کی نظر میں ان کپڑوں کے اندر حضرات حسنین کریمین کی شان کے موافق کپڑے نہیں تھے، چنانچہ حضرت عمر نے یمن کی طرف قاصد بھیج کر ان حضرات کے لیے عمدہ کپڑے منگوائے۔ پھر جب ان کے لیے وہ کپڑے لائے گئے تو فرمایا اب میرا دل خوش ہوا۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ حضرت عمر حضرات حسنین کریمین کو باقی لوگوں سے الگ اور خصوصی اعزاز دیا کرتے تھے اور ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے حضرت حسین علیہ السلام سے کہا پیارے بیٹے کیا ہی اچھا ہوا اگر آپ ہمارے پاس آتے جاتے رہا کریں۔ حضرت حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چنانچہ ایک دن میں حضرت عمر کے پاس آیا اور وہ حضرت معاویہ کے پاس تنہائی میں بیٹھے تھے۔ اس حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بھی دروازے پر موجود تھے، چنانچہ اجازت نہ ملنے کی وجہ سے واپس چلے گئے اور ان کو دیکھ کر میں بھی واپس چلا گیا۔ پھر بعد میں حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا میں نے کب سے آپ کو دیکھا ہی نہیں، یعنی آپ ہمارے پاس آتے ہی نہیں۔ میں نے کہا امیر المومنین میں آیا تھا، آپ اس وقت حضرت معاویہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے صاحبزادے بھی دروازے پر موجود تھے، چنانچہ اجازت نہ ملنے کی وجہ سے وہ واپس چلے گیا اور ان کو دیکھ کر میں بھی واپس چلا گیا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا آپ تو ابن عمر سے اجازت کے زیادہ حقدار ہیں اور ہمارے سروں پر جو عزت آپ دیکھ رہے ہیں اول تو یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اور پھر یہ عزت آپ حضرات کے سبب سے ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کی اہل بیت سے محبت۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے پاس سے گزرتے اور یعنی حضرت عمر و حضرت عثمان سوار ہوتے تو حضرت عباس کے ادب و احترام میں سواری سے نیچے اتر کر پیدل چلنے لگتے۔ ایک آدمی کا حضرت عباس سے کچھ تنازع ہو گیا جس میں اس نے حضرت عباس کی شان میں کچھ ہلکے الفاظ استعمال کیے۔ اس پر حضرت عثمان نے اس شخص کو تنبیہ کے طور پر مارا۔ کسی نے حضرت عثمان سے اس کے مارنے کی وجہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے چچا جان کی عزت و تعظیم کریں اور میں ان کی شان میں خفت آمیزہ کلمات کہنے کی اجازت دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا؟ پھر فرمایا جو شخص یہ فعل کرے اور وہ شخص جو اس فعل پر راضی ہو یقیناً اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرات حسنین کریمین کی نہایت عزت اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ یوم الدار یعنی جس دن حضرت عمر اپنے گھر میں محصور تھے اور حملے کے لیے باغیوں نے باہر سے گھر کا احاطہ کر رکھا تھا کہ سنگین موقع پر حضرت حسن بن علی تلوار لٹکائے حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے حضرت عثمان کے پاس تھے۔ حضرت عثمان نے باغیوں کی شدت بغاوت کو دیکھتے ہوئے حضرت حسن
علیہ السلام کی حفاظت جان کی خاطر ان کو قسم دے کر بھیج دیا کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ یہ باغی لوگ آپ کو بھی نقصان پہنچا دیں۔ ائمہ فقہا کی اہل بیت سے محبت، امام ابو حنیفہ کی اہل بیت سے محبت۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کی روایت ہے کہ جب امام صاحب علیہ رحمہ کی ملاقات حضرت امام محمد باقر سے ہوئی، ملاقات حضرت امام محمد بن علی الباقر سے ہوئی تو آپ نے تعظیماً فرمایا کہ پہلے آپ تشریف رکھیں کہ آپ کی شان کے یہی لائق ہے، پھر ہم بیٹھیں گے۔ پھر فرمایا واللہ آپ کا احترام ہمارے لیے اس طرح لازم ہے جس طرح آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر لازم تھا اور وہ کرتے تھے۔ امام صاحب کی اہل بیت کے ساتھ محبت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بلا شبہ امام اعظم ابو حنیفہ اہل بیت کے دوست داروں میں سے تھے اور اپنا مال اہل بیت کے خفیہ اور ظاہر ائمہ پر نشاور کرنے والوں میں سے تھے۔ کہا جاتا کہ آپ نے اہل بیت کے ایک بزرگ کو جو کہ حکومت سے چھپے ہوئے تھے 12,000 درہم یکمس بطور اکرام پیش خدمت کیے۔ امام صاحب اپنے ساتھیوں کو اہل بیت کی رعایت، احوال اور ضروریات کی فراہمی اور ان کی اقتداء کا حکم فرماتے تھے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کی اہل بیت سے محبت۔ ایک مرتبہ امام شافعی ایک مجلس میں تشریف لائے جہاں آل ابی طالب کے بعض اہل علم تھے۔ امام صاحب نے کہا ان حضرات کے ہوتے ہوئے میں کلام نہیں کروں گا، یہ حضرات اہل فضل و کمال ہیں۔ آپ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کا اظہار کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے ان کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متقی لوگ میرے دوست اور قرابت دار ہیں اور متقی اور نیک رشتہ داروں سے محبت کا حکم ہے، اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک رشتہ داروں سے محبت کرتا ہوں۔ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرا ذریعہ نجات اور وہی حضرت حق تعالیٰ کے حضور میرا وسیلہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن انہی کے وسیلے سے میرا نامہ عمل مجھے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ امام مالک علیہ رحمہ کی اہل بیت سے محبت۔ امام دار الہجرت حضرت مالک بن انس نے محبت اہل بیت میں دردناک مصائب برداشت کیے ہیں۔ والی مدینہ جعفر بن سلیمان عباسی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد میں سے تھے، جب انہوں نے حضرت امام صاحب کو زدوکوب کیا اور کوڑے مارے تو آپ نے اس کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اسی وقت اس کو معاف کر دیا اور فرمایا، جس کا ترجمہ ہے یعنی میرے جسم سے کوڑا ہٹنے سے پہلے ہی میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کی وجہ سے معاف کر چکا ہوتا تھا۔ امام احمد بن حنبل کی اہل بیت سے محبت۔ شیخ ابو زرع اپنی کتاب ابن حنبل میں امام ابن جوزی کی کتاب مناقب ابن حنبل کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امام احمد حضرت علی علیہ السلام کا دفاع بڑے شد و مت سے کرتے تھے۔ جب کوئی شخص آپ رضی اللہ عنہ کی شان میں تباہ آزمائی کرتا کیونکہ وہ زمانہ
موکل عباس کا تھا۔ اس دور میں حضرت علی پر شدید طعن و تشنیع کی جاتی تھی، کیونکہ متوکل بھی ناصبی تھا جو حضرت علی کی دشمنی کا علمبردار تھا اور آپ پر طعن کرتا تھا، تو امام احمد ان کی باتوں کا جواب دیتے اور آپ رضی اللہ عنہم کے فضائل و مناقب، آپ رضی اللہ کی خلافت کی حقانیت بیان کرتے ہوئے فرماتے، یقین جانو خلافت نے علی کو زینت نہیں بخشی بلکہ علی نے خلافت کو زینت بخشی، اور فرماتے علی بن ابی طالب اہل بیت میں سے ہیں، ان پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بھی فرماتے کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں صحیح اسانید کے ساتھ اتنے فضائل منقول نہیں جتنے سیدنا علی علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔ محدثین اکرام کی اہل بیت سے محبت، محدثین اکرام کے ہاں ائمہ اہل بیت سے سماع حدیث و روایت حدیث بہت ہی متبرک اور باعث فخر ہیں۔ چنانچہ محدثین کے ہاں حدیث مسلسل کی وہ سند جس کے تمام راوی یا اکثر راوی اگر سادات اکرام ہو تو ایسی سند کو سلسلۃ الذہب قرار دیتے ہیں، یا ان سادات کے تقویٰ، تدین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے باعث محدثین سے عقیدت کا اظہار ہے۔ نمونے کے لیے ایک سند کا تذکرہ تبرکاً کیا جاتا ہے۔ محدث ابن حجر تیمی نے الصواعق المحرقہ میں، امام المنادی نے شرح الجامع الکبیر میں، حضرت مدنی نے مکتوبات شیخ الاسلام میں، مولانا سرفراز خان صفدر نے شوق حدیث میں، اور مولانا ابوالکلام آزاد نے تذکرہ میں، اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں یہ واقعہ درج کیا ہے۔ امام حاکم تاریخ نیشاپوری میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا بن موسیٰ کاظم جب نیشاپور تشریف لائے تو لوگوں کے حد درجہ ازدحام سے نیشاپور کی عجیب صورتحال تھی۔ بیک وقت ہزاروں آدمی کے ہجوم و تمام شہر گرد و غبار میں چھپ گیا تھا۔ راستوں میں راہگیر ایک دوسرے کو سجائی نہیں دیتے تھے۔ 20,000 آدمیوں نے آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے اپنے آباء و اجداد کی اکرام کی سند سے حدیث کی روایت کی التجا کی تاکہ اہل بیت اکرام کے عالی سلسلہ سند سے مشرف ہوں۔ ان 20,000 آدمیوں میں 2 عظیم المرتبہ محدثین امام ابو زرع اور محمد بن اسلم توسی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر خطبہ میں یہ فرمایا تھا، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم لن تضلوا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ ترجمہ: اے لوگو، میں تمہارے اندر ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ ان حضرات آل بیت کا ہمارے اوپر ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم ان پر درود بھیجیں، اور خود اللہ کے نبی نے ہمیں ان پر درود بھیجنے کا حکم فرمایا، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر کیسے درود بھیجا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، حضرت محمد پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل
فرمائی بلا شبہ آپ تعریف اور بزرگی کی والے اللہ، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر برکت نازل فرما، جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائے، بلا شبہ آپ تعریف اور بزرگی والے ہیں۔ حضور پرنور سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ کی شان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بی فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ سے فرمایا، جہاں تو ناراض ہوتی ہے وہاں اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اور جہاں تو راضی ہوتی ہے وہاں اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بذت منی فمن اغضبها اغضبنی، یعنی فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، جو چیز فاطمہ کو پریشانی اور بے چینی کا سبب بنتی ہے مجھے بھی بے چین کرتی ہے، اور جو چیز فاطمہ کے لیے باعث تکلیف ہوتی ہے وہ میرے لیے بھی تکلیف دہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے فرمایا کہ فرشتے نے آ کر مجھے یہ خوشخبری دی ہے۔ ترجمہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، حضرت سیدہ بی فاطمہ سے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام جنتی عورتوں کی فرمایا تمام مسلمان عورتوں کی سردار بن جاؤ؟ جو بھی تقریر میں ہے وہ گلدستہ اہل بیت کے حوالے سے لکھی گئی ہے۔ گلدستہ اہل بیت کے مصنف مولانا طارق جمیل صاحب ہیں۔